बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज तीन अहम खबरें हैं। एक खबर है तो है नैब के चेयरमैन के नैब के हवाले से, दूसरी है तनख्वाहों के सरकारी तनख्वाहों के हवाले से, तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से, और चौथी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, और पाँचवीं है शाह खाकान अब्बासी का एक ट्वीट किया उन्होंने, तो उस ट्वीट के हवाले से। ये पांच अहम खबरें हैं। सबसे पहले खबर का आगाज़ करते हैं। जो नैब के चेयरमैन जो हैं, जो कि पहले डिप्टी चेयरमैन थे, उनको कायम मुकाम चेयरमैन बना के ज़ाहिर शाह साहब को बनाया गया, बन गए हैं ये, बल्कि ये यही रहेंगे, क्योंकि ये मलिक रियाज और साबिक सदर आसिफ जरदारी के बहुत करीबी बंदे हैं, और इन्हीं को इसलिए बनाया गया है कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, उनके जो हैं केसेस उनके लिए बनाएं, उनके लिए नोटिस जारी करें, उनकी गिरफ्तारी के नोटिस जारी करें, उनको परेशान किया जाए, किसी भी तरीके से परेशान किया जाए। इसलिए ये जो ज़ाहिर शाह साहब हैं, ये जो इनको लाया गया इसलिए क्योंकि ये आसिफ जरदारी और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड माफिया का सरगना है मलिक रियाज, ये इसका आदमी है और इसका चहेता है, इन दोनों का चहेता ये शख्स, इसलिए इसको डिप्टी चेयरमैन से कायम मुकाम चेयरमैन नैब बना दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने बाकायदा तौर पे हुकूमत को बता दिया है, वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने हुकूमत को वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि हम डिवीज़न लेवल तक महकमों को और डिवीज़न लेवल तक हम तनख्वाह देने के कासिर हैं। हम इस बार तनख्वाह नहीं दे सकें जब तो इस वक्त रमज़ान शरीफ आ चुका है सर पे, उसके बाद ईद उल फितर है, सबसे बड़ा जो इवेंट आता है वो यही इवेंट है, रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर। इस पे अगर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो जोलियाँ फैला के आगे बद्दुआएं दे रहे हैं लोग, और मज़ीद बद्दुआएं देंगे इनको। इनके लिए अब जीना हराम हो चुका है, क्योंकि IMF इनको पैसे नहीं दे रही, वो अपनी शर्तें बनवाई जा रही है, इनको पैसे मिल नहीं रहे IMF से। वर्ल्ड बैंक ने वैसे ही मना कर दिया कि आपने वहाँ पे टैक्स लगाया, हम आपको पैसे नहीं देंगे। ये तो हो गया चैप्टर क्लोज, अब तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। इस हद तक ये नहज तक आ चुका है पाकिस्तान, और ये इसके तमाम तर जिम्मेदारी जो रिटायर्ड बाजवा और उसके सहूलतकार डर्टी हैरी हैं मुकम्मल तौर पे इस सूरत हाल की, जो पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल हुई है, जो इस वक्त सरकारी खजाने में पैसा नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, इसकी मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी जो है डर्टी हैरी बाजवा और उसके जो साथी वो, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई, ये इसके जिम्मेदार है। नाज़रीन, आगे आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो वोटिंग मशीन है EVM जो थी, उसके बारे में हाई कोर्ट में रिट दायर की हुई है PTI ने, और ये आइंदा माह में इसकी समाअत भी होनी है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है यानी कि 10 माह जब से ये आए हैं, मार्च से लेके अब 11 माह तकरीबन 11 माह हो चले हैं। इस 11 माह के अंदर 8,50,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर चले गए हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, जिसमें लेबर भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तमाम शोबा जात से रखने वाले लोग, शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं। उनकी तादाद 8.5 लाख है। इससे पहले तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, तो 8.5 लाख जाने 1 करोड़ के करीब हो गया। अब ये वोटिंग मशीन की जो सिलसिला है, ये बड़ी अहम, आपको मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा अहम मसला है चीज़ से। ये 8.5 लाख ये हैं, 80 लाख के करीब, 90 लाख के आगे हैं, ये हो गया 1 करोड़ के लगभग। अब जो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि इमरान खान पे बहुत ज़्यादा यकीन कामिल रखा हुआ उन्होंने कि इमरान खान को ही उन्होंने वोट देना, अगर अब इलेक्शन करवाते हैं तो ये तो पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे, यानी कि ये 16 अप्रैल को या 9 अप्रैल को जो भी टाइम दिया है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर इस पे ये दे देते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं देंगे, वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 2-4 महीने लगेंगे। अगर इलेक्शन लेट कर देते हैं तो नाज़रीन, ये वफाकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए राना सनाउल्लाह क्या, ख्वाजा आसिफ क्या, ख्वाजा साद रफीक, एसर इकबाल, अता तारड़, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, सबके लिए ये सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा अगर ये इलेक्शन डिले हो गए। इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाजमी EVM मशीन को बहाल करना, ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट बहाल
ہونا ہی ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اوورسیز پاکستان کا اثاثہ ہے۔ جب پاکستان کے اثاثے کو سہولیات ووٹ کی صورت نہیں ہوگی، وہ پیسے کیوں دیں گے؟ پاکستان اپنے ملک کو پیسے کیوں بھیجیں گے جب ان کا ملک ان کو ووٹ کے حق ہی نہیں دے گا؟ تو ان کو کیا ضرورت ہے ان کو پیسے دینے کی؟ ناظرین انہوں نے دینا ہی دینا، ہر صورت دینا، کیونکہ اگر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل گیا تو ناظرین 100 ایسے حلقے ہیں جس پہ 100 سے 110، 90 سے 110 کے درمیان ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ صفایا کرے گی ان کا، مکمل طور پہ، جس میں سے 75 حلقے ایسے ہیں، 65 سے 75 حلقے ایسے ہیں جہاں سے بہت بڑا مارجن سے پی ٹی آئی کا مارجن جو ہے نا، مارجن سے وہ جیتے گی۔ کوئی 50 کے قریب، 30 40 یا 45 کے حلقے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ دے دیا، وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہوں گی۔ 45 اور 55 کے درمیان جو سیٹیں ہوں گی یا 50 کے درمیان جو سیٹیں ہوں گی حلقوں کی، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں، اسی طرح 70 سے 65 سے 75 حلقے جو ہیں وہ چاہے قومی اسمبلی کی ہوں یا صوبائی اسمبلی کی، وہ مکمل طور پہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گی، کیونکہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر الیکشن ڈیلے کرواتے ہیں، اس کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو ان کے جیتنے کے امکانات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم تو جڑ سے صاف ہو، تباہ دے، مکمل تباہ ہو جائے گی، اس کو تو پھر کوئی نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام ہے نہ کوئی اور، یعنی جتنی پی ڈی ایم ہے سب پیپلز پارٹی سے سب کا صفایا ہو جائے گا۔ اگر اب کرواتے ہیں تو ہو سکتا 2-4 سیٹیں لے، مگر اب بھی خوف ہے کہ جیسے 17 سیٹوں میں سے یہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے۔ 80% لے گئی تھی پی ٹی آئی۔ روزانہ سروے ہو رہے ہیں، جیو بھی کروا رہا ہے سروے، بول ٹی وی بھی کروا رہا ہے، اے آر وائی بھی کروا رہا ہے، آئی ایس آئی آر بھی کروا رہی ہے، آئی ایس آئی بھی کروا رہی ہے سروے، اسی طریقے سے اور بھی پرائیویٹ سروے ہو رہے ہیں۔ سب سروے جو ہیں وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا رہے ہیں، جی عمران ہی عمران ہے، ہر طرف آپ الیکشن کروائیں، جان چھڑوائیں، جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑوائیں، مگر وہ ایک ضد ہے، انہوں نے ہر درمی رکھی ہوئی ہے۔ اب عوام کی عمران خان ضد بن چکے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے جب وہ 3 سال 7 مہینے 22 دن رہے ہیں تو انہوں نے عوام کو سلیٹیٹ کیا ہے، اسی بچڑ کے اندر جس بچڑ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ 22 ارب ڈالر وہ بھی کھا گئے، جو امداد ملی وہ بھی کھا گئے، جو سلامت خان کی ملی وہ بھی کھا گئے، جو سلام مل رہا ہے سب کھائے جا رہے ہیں، کیونکہ 13-14 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، اب ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ناظرین سب سے اہم خبر جو ہے آج جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں، آج جو ہے شیخ خاقان عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو زمانہ منہ نہیں لگاتا، لیکن پاکستان میں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو ایسی عورت کو لیڈر مانتے ہیں۔ ناظرین یہ تو حد کر دی آج شیخ خاقان عباسی صاحب نے یہ بیان دے کر، یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بیان کس کے لیے دیا گیا ہے، اور ان کے پارٹی کے سب سے سینئر تھے، سب سے زیادہ انہوں نے، ان کے جہاز استعمال ہوتے تھے برطانیہ سے پاکستان جو آتے تھے، یہ لوگ آل شریف آتے تھے، اس کے لیے ان کے جہاز بھی استعمال ہوتے تھے، یو ہی جانا ان کے جہاز استعمال، کہیں بھی جانا ان کے جہاز استعمال ہوتے تھے، ڈومیسٹک اگر کہیں جانا ہوتا تھا ان کے جہاز استعمال ہوتے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں شیخ خاقان عباسی صاحب نے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تمام ہر طریقے سے تکلیفیں بھی جھیلی ہیں، مگر میاں نواز شریف یہ تو عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ بدید ہے، وہ کسی کا خیر لحاظ نہیں رکھتا ہے، اپنے کو ڈستا ہے، تو نواز شریف نے تو اس کو ڈسا جو اس کو اسٹیبل جس نے کی ہے، جیسے کہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، شیخ خاقان عباسی صاحب ہیں، مرحوم میر مصطفیٰ جمالی صاحب تھے، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے، اس طرح کے لوگ جو تھے انہوں نے ان کو سہارا دیا ہوا تھا، ان کو ان کی فائٹیں کرتے تھے، ان کے لیے جنگ کرتے تھے، ان کے لیے بھڑ جاتے تھے، مگر انہوں نے شیخ خاقان عباسی کے مقابلے میں اپنی بیٹی کو، کیونکہ بیٹی کے ہاتھ سے باپ بلیک میل، جو ہمارا تجزیہ ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ باپ بھی بے بس ہے۔ اگر بیٹی ہیلتھ کارڈ ختم کروا سکتی ہے، اپنے باپ کے کیس بھی ختم کروا سکتی ہے، سب کچھ کروا سکتی ہے، وہ دانستہ اپنے باپ کے کیس ختم نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ وہ پاکستان لانا ہی نہیں چاہتی اس کو، کیونکہ اگر وہ پاکستان آ گیا ہے تو یہ جو بیٹی ہے مریم نواز، اس کی جو دکان بند ہو جائے گی، وہ جو جگہ جگہ سیر کرتی ہے، وزیر اعظم کا پروٹوکول لے رہی ہے، 58 گاڑیوں میں سیر کر رہی ہے، ہر ایک کے جھکا رہی ہے، تو ناظرین یہ بیٹی خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرا باپ پاکستان آئے،
یہ صرف اس کا نام لے کے چل رہی ہے یا صرف بے نظیر بننا چاہ رہی ہیں؟ بے نظیر بننے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، بڑی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ وہی تھی، بے نظیر تھی۔ یہ الٹا بھی پیدا ہو جائے، دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جائے، یہ بے نظیر نہیں بن سکتی، نہ تو یہ بے نظیر بن سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا خیر خواہ بھی ہے تو اس کی جوتی کے برابر نہیں ہے محترمہ فاطمہ جناح کے، تو یہ خواہ میں اپنا ٹانگ اٹکاتی ہے ہر معاملے کے اندر۔ جیسے کل 12 لاکھ کی وہ سی ڈی وہاں پہ ایل ای ڈی لگائی گئی ہے، صرف 2 دن کے لیے ایل ای ڈی 12 لاکھ روپے کی۔ اس غریب ملک جہاں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں وہاں ایل ای ڈی لگائی گئی 12 لاکھ روپے کی، اور وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، 2 دن جمخانہ بند کیا گیا۔ ناظرین یہ تو صورتحال ہے۔ شیخ حقان عباسی صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ اب تو ڈوب مرنے کا امکان ہے مریم نواز کے لیے، یا تو سیاست چھوڑ کے لندن چلی جائے تو اس کی عزت بحال ہو جائے گی، ورنہ یہ ٹویٹ جو ہے شیخ حقان عباسی کا اس کا بیڑا غرق کر دے گا، بقایا جو تھوڑی بہت اس کی عزت ہے وہ بھی پامال ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ نہیں مانے تو اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی نیب سے۔ اب مزید ان کے اوپر یہ جو ہے نام نہاد لیڈر جو بنی ہوئی ہے، یہ مزید شیخ حقان عباسی کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑوائے گی۔ آخر ظلم بڑھتا ہے، مٹ جاتا ہے، فتح حق کی رہتی ہے اور حق فتح حاصل کر کے رہتا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔